पूरी स्टार मोहब्बत। केस नंबर 2। मामून सिकंदर शाह बाबा के बताए हुए इल्म की हिफाजत पूरी ईमानदारी से कर रहा था, तो गांव के काफ़ी लोग इसके पास आते। वो भी सबकी मदद बहुत खुश इखलाकी से करता था। रोज़ की तरह जिक्र में मसरूफ़ था। बहुत ही कम लोगों को शाह बाबा के आस्थाने का मालूम था, इसलिए वो ज़्यादातर खुद ही दिन में 2-3 दफ़ा गांव का चक्कर लगा लेता था। मामून बाबा गांव का एक शख्स भागता हुआ मामून के पास आया और इसकी सांस भी फूली हुई थी। मामून ने अपनी आंखें खोलकर इसे देखा और सर के इशारे से इसका मसला पूछा। मामून बाबा, जीनत मेरी बहन, मैंने बताया था ना कि उसकी टांग में दर्द रहता है। उसे अस्पताल भी लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है, बस आराम करें, मगर आज इसे अजीब सा दौरा पड़ा है। इसकी टांगें एक साथ चिपकी हुई हैं। मामून बाबा, आप चलें, एक बार इसे देख लें। अम्मी ने तफसील से अपनी बात की। मामून ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया और गहरा सांस लेते हुए खड़ा हो गया। आस्थाने में जाकर शाह बाबा की लिखी हुई किताब उठाई और इस आदमी के साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो इस घर में दाखिल हो गया। मामून बाबा आ गए। जगह बनाओ इनके बैठने की। जीनत के शोहर आज़म ने आगे बढ़कर एक कुर्सी रखी। मामून ने सबको सलाम किया और वहाँ बैठ गया। मामून बाबा, पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। आज़म फिक्रमंदी से बोलने लगा। मैं खुद देख लूँगा आज़म भाई, आप परेशान ना हो। मामून ने नरमी से आज़म की बात काटी और जीनत को देखने लगे। मामून बाबा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी टांगें बांध दी हैं, एक दूसरे से चिप कर रह गई हैं। महसूस ही नहीं होता कि टांगें हैं या नहीं। दर्द तो कहीं नहीं है, जीनत ने परेशानी से कहा। मामून को लगा जैसे वो ये बातें पहले भी सुन चुका हो, मगर कहाँ से, याद नहीं आया। इसने बस सर हिलाया और आंखें बंद कर लीं। सब भी खामोश इसे देखने लगे। आंखें बंद करते ही मामून को अपने बाप की शक्ल नजर आई। फिर वो अपने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। इसे अपनी माँ की शक्ल नजर आई। वो भी टांगे थामे कुछ इसी तरह बोल रही थी जैसे जीनत ने अभी बोला था। वो मजीद कुछ पढ़ने लगा। एक अजीब सी चीज़ नजर आई, मगर वो इसे पहचान नहीं पाया। शायद वो कोई खौफनाक मखलूक थी। बिना किसी खौफ के जिक्र करता रहा। फिर इसे एहसास हुआ कि इसे खौफनाक चीज़ ने इंसान की शक्ल ले ली है और वो बहुत ही बेढंग अंदाज में कहका लगाकर हंस रहा है। इस इंसान की शक्ल वाज़िया तौर पर मामून को नज़र नहीं आई, मगर थोड़ी देर बाद मामून को एक बहुत भारी आवाज़ सुनाई दी। मरेगी, ये भी कुछ भी कर लो, ये बचने वाली नहीं है, हा हा हा। वो आवाज़ इतनी भारी थी कि मामून को लगा इसके कान के पर्दे फट जाएंगे। मामून ने घबरा कर आंखें खोलीं तो सब ही खौफजदा से होकर मामून को देख रहे थे। मामून ने 2-3 गहरे गहरे सांस लिए। अब इसे समझ आने लगी थी कि जीनत पर भी बिल्कुल वैसा ही जादू हुआ है जैसे इसकी माँ बाप पर हुआ था। गुस्से की एक लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। खामोशी से अपनी कैफियत पर काबू पाकर इसने सबको देखा जो इसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। फिक्र की बात नहीं है आज़म भाई, मैं आज से ही जीनत बाजी के लिए जिक्र शुरू कर दूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये सेहतयाब हो जाएंगी। मामून ने सिर्फ जीनत को तसल्ली देने के लिए ये बात कही थी, वरना वो जानता था कि ये कितना ख़तरनाक जादू है। शुक्र अल्लाह का, मैं बहुत डर गया था। अल्लाह आपका साथ दे मामून बाबा। आज़म को जैसे मामून की बात सुनकर इत्मीनान हुआ। अब सब बस 2 काम करें, चारों कुल हर 2 घंटे बाद पढ़कर जीनत बाजी पर फूंक दिया करें। बाजी, आप भी जितना ज़्यादा हो सके चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर दम करती रहा करें। इनके आसपास कुरान पाक लाजमी रखें और बावजू रहें। बाकी मैं भी कोशिश करता हूँ, अल्लाह का हुक्म हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। मामून ने तफसील बताई और फिर खड़ा हो गया। अरे मामून बाबा, कहाँ चले? चाय रखी हुई है आपके लिए, जीनत के भाई ने इसे रोकते हुए कहा। नहीं दिलावर भाई, बस मैं अब चलूँगा, कोई भी मसला हो मुझे बताइएगा, मामून ने संजीदगी से कहा और आज़म को अपने साथ आने का कहा। आज़म इसकी आंखों का इशारा समझते हुए इसके साथ चलने लगा। आज़म भाई, वैसे तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, मगर जीनत बाजी पर मेरे इल्म के मुताबिक किसी ने बंदिश करवाई है। अब आप अपने आसपास देखें कौन है जो ये करवा सकता है। बाकी मैं भी अपने इल्म के हदूद में रहते हुए खुद भी मालूम करने की कोशिश करूँगा। अब बस अल्लाह के कलाम पर यकीन रखिए और जिक्र करते हैं, इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। मामून ने बहुत तरीके से जीनत के बारे में बताया। आज़म एकदम परेशान हो गया। मामून बाबा, कौन करवा सकता है? इस गांव में तो हमारे बहुत से सज्जन भी हैं, दुश्मन भी हैं, किसी पर शक करूं?
اور کس پر نہ کروں؟ اعظم نے جذباتی انداز میں کہا۔ اعظم بھائی جذبات سے کام نہیں لینا۔ کل میں پھر آؤں گا، جب تک آپ وہ کریں جو کہا ہے۔ باقی اللہ مالک ہے، اسی سے دعا کریں، میں بھی کروں گا۔ مامون نے اعظم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور ہاتھ ملا کر وہاں سے چلا گیا۔ پورے راستے وہ سوچتا رہا کہ اس بار وہ کسی کو اس طرح کی موت مرنے نہیں دے گا۔ عرصے بعد آج شدت سے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ تمہارے سلیم ابا کا فون آیا تھا، کل وہ آ رہے ہیں دل آویزے کے ساتھ۔ گھر کی صفائی کر لو، میں ذرا بازار سے کھانے کا سامان لے آؤں۔ شہر کی بچی ہے، چاول مرغی ہی کھاتی ہوگی، رشیدہ نے اپنی بیٹی سمن سے کہا۔ ہیں واقعی اماں جی، دل باجی آ رہی ہیں یوں اچانک؟ سمن نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ سلیم نے دل کے بارے میں اتنا کچھ اس کی ماں کہاں آنے دیتی ہے؟ مجھے بھی آج ہی بتایا، وہاں سے آ رہے ہیں گاؤں، اب کسی کو بتانا مت بس۔ رشیدہ بھی خوش تھی اس کے آنے سے، انہوں نے اپنی چادر پہنی۔ اچھا ماں، چاول کے ساتھ ساتھ کوئی چپس اور بسکٹ بھی لیتی آنا، انہیں پسند ہے، میں جب تک صفائی کرتی ہوں۔ سمن نے باہر جاتی ہوئی رشیدہ سے کہا۔ ہاں سب لاؤں گی، تم دروازہ بند کر لو، رشیدہ نے اونچی آواز میں جواب دیا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ چھوٹے اثرات کا علاج تو مامون اب کافی اچھے سے کر لیتا تھا، مگر جادو کا توڑ اس نے آج تک نہیں کیا تھا، نہ ہی شاہ بابا اسے ایسے کوئی علم دے کر گئے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ زینت باجی کو اس سے تکلیف سے نکال کر ہی رہے گا۔ پوری رات وہ شاہ بابا کی دی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا۔ کافی کچھ اسے معلوم ہوا تھا۔ اس نے بنا کوئی وقت ضائع کیے بغیر ہی اپنا ذکر شروع کر دیا۔ واہ بابا، دیکھیں نا کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ فصلیں، آئی لو دس۔ سلیم سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل سے مسلسل تصویریں بنا رہی تھی۔ ہرے بھرے کھیت دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ ہاں میری جان، ابھی دیکھنا آگے کچھ مٹی کے گھر بھی نظر آئیں گے، بہت اچھے لگیں گے وہ بھی تمہیں، سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیریسلی بابا، تو کیا جس گھر میں ہم جا رہے ہیں وہ بھی مٹی کا ہوگا؟ دل آویز نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، چھوٹا سا ہے مگر بالکل ویسا ہی ہے جیسا تم دیکھنا چاہتی ہو۔ سلیم جانتے تھے کہ دل آویز نیٹ سے گاؤں کے گھروں کی تصویریں دیکھتی رہتی تھی۔ اور بابا، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، دل آویزے نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ ان کے باہر بکریاں اور بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ دل آویزے بس اپنا موبائل فون نکالے ویڈیو بنا رہی تھی کہ اچانک اسے فون کی بیٹری لو ہو گئی۔ اوفو، ایک تو فون بند ہو گیا ہے۔ دل آویزہ نے اکتا کر فون اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم یہاں ہفتہ رکیں گے، بناتی رہنا یہ سب، ویسے بھی گھر آنے والا ہے۔ سلیم نے اسے تسلی دی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ اپنے مطلوبہ گھر کے سامنے موجود تھے۔ گاؤں میں داخل ہوتے دل آویز حیران رہ گئی۔ پورا گاؤں اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، جبکہ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ سبھی اپنے کام چھوڑ کر دل آویز سے ملنے رشیدہ کے گھر جمع تھے۔ دل آویز بہت خوشی سب سے مل رہی تھی۔ اچھا اب دل باجی کو بیٹھنے بھی دیں، آپ لوگ سفر کر کے آئی ہیں۔ دل باجی یہاں بیٹھیے۔ سمن اسے ایک کمرے میں لے آئی جہاں ایک چھوٹا سا صوفہ پڑا ہوا تھا۔ دل بھی ریلیکس ہو کر اس صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے دل باجی، سلیم ابا آپ کے بارے میں اتنا کچھ بتاتے تھے، مجھے آپ کی باتیں سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ سمن، جو لگ بھگ دل آویز کی ہم عمر تھی، اس سے بہت متاثر۔ اچھا بابا بھی نہ بس، مگر مجھے تم سب کا نہیں پتا، چلو اب تم سب بھی اپنا نام بتاؤ باری باری۔ دل آویز سب سے اس طرح فرینک ہو گئی جیسے بہت دفعہ مل چکی ہو۔ شام ہوتے ہی مامون خود اعظم کے گھر آ گیا۔ اعظم نے فوراً اسے کمرے میں بٹھایا۔ اعظم بھائی میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر خاموشی سے ذکر کروں۔ صاحب نے سر ہلا کر جواب دیا۔ مامون آنکھیں بند کرتے ہوئے ذکر کرنے لگا۔ سمن بابا کہاں ہیں؟ دل آویز کو سمن نے سونے کے لیے لٹایا تھا، مگر اسے خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اٹھ کر پھر سے باہر آ گئی۔ سلیم ابا تو اعظم بھائی کے گھر گئے ہیں مامون بابا سے ملنے، سمن نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے بتایا۔ ہیں، یہ مامون بابا کون ہے؟ دل آویز نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، سمن نے رازداری سے بتایا۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ دل آویز نے ناسمجھی میں کہا۔ ارے مطلب بہت علم والے ہیں، یہاں گاؤں میں کسی کو بھی کوئی دورہ پڑتا ہے نا تو ان کو ایک پھونک مار دیں تو وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سمن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل آویز نے بے اختیار زور زور سے ہنسنے لگی۔ واٹ، ایک پھونک سے؟ او مائی گاڈ!
مجھے دکھاؤ اس بابا جی کو، ایسا کیا ہے ان کی پھونک میں؟ دل آویز نے مذاق اڑایا۔ نا باجی ایسا نہ بولیں، بہت اچھے اور نیک ہیں مامون بابا، سمن نے شرما کر کہا۔ پاگل ہو کیا؟ بابے وابے کچھ نہیں ہوتے، صرف بیوقوف بناتے ہیں تم جیسے معصوم لوگوں کو۔ ہمارے شہر میں تو ایسے بابوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں، دل آویز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ توبہ کریں باجی، ایسا نہ کہیں مامون بابا کو، وہ اس طرح کے بابا جی نہیں ہیں، وہ تو بس اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ سمن کو دل کی بات سن کر برا لگا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم ایک بار مجھے اپنے اس بابا جی سے ملواؤ تو۔ سمن کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ اچھا رکیں تو کیا کر رہی ہیں، ابھی تو وہ ذکر کر رہے ہوں گے۔ سمن اسے روکنا چاہا مگر وہ اب رکنے والی نہیں تھی، زبردستی سمن کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ ارے دل آویز باجی آپ بیٹھے نا یہاں، زینت کی نند نے دل کو دیکھا تو مسکرا کر کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں ایسے ہی، وہ جو بابا جی ہیں یہاں آئے ہیں وہ چلے گئے؟ دل نے بے صبری سے پوچھا، اسے بہت جلدی تھی شاید بابا جی دیکھنے کی۔ اب مامون بابا کی بات کر رہی ہیں، وہ تو زینت باجی کو دم کر رہے ہیں، زینت کی نند نے بتایا۔ او اچھا، تو بس مجھے اس روم میں لے جاؤ، میں کچھ بولوں گی نہیں، بابا دیکھنے کا بہت شوق ہے نا؟ دل آویز نے ایسے کہا جیسے کوئی عجوبہ دیکھنا ہو۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی لمبی داڑھی اور ہرے رنگ کے لباس میں بابا دیکھنے کو ملے گا۔ ارے مگر ابھی تو اماں نے منع کیا ہے کہ کوئی اندر نہیں جا سکتا، زینت کی نند نے اسے منع کرنا چاہا۔ جاؤں گی، کچھ نہیں ہوتا تمہارے بابا کو، میں کھا تھوڑی نہ جاؤں گی، ایسے تصویریں لوں گی۔ اچھا چلو آپ مجھے لے کر چلو۔ دل آویز بالکل ضدی بچوں کی طرح ضد کرنے لگی اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ مجبوراً زینت کی نند کو اسے روم میں بھیجنا پڑا۔ روم میں آ کر دل آویز نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں مگر اسے ویسے بابا کہیں نظر نہیں آیا جیسے وہ سوچ کر آئی تھی۔ کیا وہ تمہارے بابا جی غائب ہو گئے ہیں؟ اپنی طرف سے دل نے بالکل ہلکی آواز میں سب سے کہا تھا مگر روم میں بیٹھے سبھی لوگ چن کر دل آویز کو دیکھنے لگے۔ دل آویز ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ وہ ایکچولی میں بابا جی کو دیکھنے آئی تھی، نظر نہیں آ رہے، کیا وہ جا چکے ہیں؟ معصوم بنتے ہوئے پوچھا۔ مامون نے دل کی آواز سنی تو بہت آہستہ سے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے حیران ہونے کا تاثر دیا کیونکہ وہ پہلی بار دل آویز کو دیکھ رہا تھا۔ دل بیٹا آپ باہر جاؤ، ابھی مامون بابا مصروف ہیں۔ اعظم نے جلدی سے مامون کی طرف دیکھا اور پھر کہا۔ مامون بابا ہیں کہاں؟ مجھے تو ویسے کوئی بابا نظر نہیں آ رہے۔ آ رہا ہے زمن؟ دل آویز نے اکتا کر کہا۔ نہ چاہتے ہوئے مامون بہت ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں ہوں مامون بابا، جواب دینے سے پہلے ہی مامون نے اپنی بھاری آواز میں جواب دیا۔ حیرت کے مارے دل کا منہ کھل گیا۔ عمر رسیدہ انسان کو بابا سمجھ رہی تھی مگر مامون تو ینگ ہے آپ تو۔ اف! اپنی حیرانی پر قابو پا کر دل نے بہت مشکل سے کہا۔ مامون نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا لیا۔